آج ہم حاجی بیرم ولی کی دوسری قسط کے اردو ٹرانسکرپٹ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اور اس قسط میں نا علم، رازداری، پھر وہ ذاتی خواہشات اور روحانی اشارے، کافی کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس نایاب کتاب سے۔ حضرت یوسف کی کتاب ہے نا؟ جی ہاں، وہ کتاب جو نہ صرف خفیہ ہے بلکہ اس کی حالت بھی کافی خراب بتائی گئی ہے۔ تو ایسی کیا خاص بات ہے اس میں؟ اتنی رازداری کیوں؟ دیکھیں، یہ صرف کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ علم کا ایک خزانہ ہے۔ الوغ سلطان قیقوباد خان کی بیٹی نے اسے حاصل کیا تھا۔ اوہ اچھا، تو تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہوئی۔ بہت زیادہ، اسی لیے تو اسے بڑی احتیاط سے برسا بھیجنا ہے جلد سازی کے لیے ملا فناری حضرت کے پاس۔ اور یہ ذمہ داری نعمان افندی کو ملی ہے؟ جی، انہیں کہا گیا ہے کہ کتاب لے جائیں اور معاملہ بالکل خفیہ رکھیں۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ انہیں پڑھنے کی اجازت تو ہے؟ ہاں، مگر خفیہ طور پر۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان پر اعتماد کتنا ہے۔ رازداری اور اعتماد، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ صحیح۔ اور علم کی بات ہو رہی ہے تو وہ استاد کی مثال بھی ہے، ابن رشد والی، انڈے کی مثال۔ بالکل، وہ مشہور مثال کہ انڈا اگر اندر سے ٹوٹے اپنی طاقت سے تو زندگی ہے، اور اگر باہر سے کوئی ضرب لگائے تو موت۔ صحیح۔ یہ دراصل اندرونی تبدیلی، مطلب خود شناسی، رواداری، اس کی اہمیت بتاتی ہے۔ اصل زندگی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ تو استاد صرف کتابیں نہیں پڑھا رہے، وہ مشاہدے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ جی ہاں، کہ اپنے ارد گرد دیکھو، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نشانی تلاش کرو۔ یہ علم حاصل کرنے کا زیادہ گہرا طریقہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ خواب کا ذکر بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب۔ جی، جس میں وہ دیار روم یعنی اس علاقے کے حالات پوچھتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں کہ حق پر چلنے والوں کا ساتھ دو۔ تو یہ ایک طرح سے مقصد کی طرف اشارہ ہے، صرف علم نہیں، عمل بھی۔ بالکل، علم کو صحیح سمت میں استعمال کرنا، حق کا ساتھ دینا۔ لیکن جہاں یہ سب چل رہا ہے وہیں مدرسے کے اندر بھی تو کچھ کھچڑی پک رہی ہے نا؟ ہاں، وہ رستم افندی، وہ کچھ ناخوش نظر آتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جب نعمان افندی کو برسا بھیجنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک شیخ صاحب ہیں جو رستم افندی کو اشارہ دیتے ہیں کہ شاید نعمان افندی کو مستقبل کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، صدر مدرس کے عہدے کے لیے۔ اچھا، تو مطلب علم اور روحانیت کے مرکز میں بھی یہ عہدوں کی سیاست، ذاتی عزائم، یہ سب موجود ہیں۔ جی بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ یہ جگہ بھی انسانی کمزوریوں، خواہشات سے خالی نہیں ہوتی۔ نیتوں کے پیچھے اور نیتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ تو بڑا تضاد ہے، ایک طرف اندرونی تبدیلی کی بات، دوسری طرف عہدے کی خواہش۔ صحیح کہا۔ تمام اسلامک سیریز کی پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اور قسط کے آخر میں جب نعمان افندی کو صدر الدین افندی بلاتے ہیں، جہاں رستم افندی بھی ہوتے ہیں، جی، تو وہاں بات اعتماد اور تقدیر کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ سارا ماحول نعمان کی ممکنہ ترقی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو ظاہر ہے مدرسے کی سیاست کو اور پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں، اس قسط سے کیا نکلتا ہے؟ علم کی اہمیت، راز کی ذمہ داری، اندرونی تبدیلی کی ضرورت، اور ساتھ ہی یہ حقیقت کہ انسانی عزائم ہر جگہ ہوتے ہیں، چاہے وہ مدرسہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے کہ کیسے یہ روحانی سفر اور دنیاوی معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جی ہاں، ایک طرف علم اور حق کی تلاش ہے، دوسری طرف عہدہ اور پہچان کی دوڑ۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ روایتیں کیسے قائم رہتی ہیں، ریاستیں بدلتی رہتی ہیں، مگر علم اپنی جگہ بناتا ہے۔ بالکل، اس سب کو دیکھ کر ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے، جو شاید سننے والے بھی سوچیں۔ جی، مقام کی چاہت ہے، ان کو قابو میں کیسے رکھا جائے؟ کیا ان میں توازن ممکن ہے یا یہ ہمیشہ ایک کشمکشی رہتی ہے؟ تمام اسلامی سیریز کی پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔